سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ اس میں 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں، 3480 کلمے ہیں، 14520 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ الف سے کیا مراد ہے؟ یہاں لام سے کیا اشارہ ہے؟ میم سے کیا مراد ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ راز الہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کا نزول اس طرح ہوا کہ اس میں 200 آیات ہیں، تقریباً 80 سے کچھ زائد آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور اس کے نزول کا ظاہری سبب یہ تھا کہ عیسائیوں کا ایک وفد قافلہ نجران سے، عیسائی دنیا کے مرکز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ 60 سواروں پر مشتمل تھے۔ ان میں 14 سردار تھے اور 3 عیسائی قوم کے بڑے مقتدا تھے۔ ایک عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا۔ یہ شخص پوری عیسائی قوم کا امیر تھا، اور اس کی رائے کے بغیر عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا ایہم تھا۔ یہ شخص اپنی قوم کا معتمد اعظم اور عیسائی قوم کی مالیات کا افسر اعلیٰ تھا۔ خورد و نوش اور رسدوں کے تمام انتظامات اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ یہ شخص عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ روم کے بادشاہ اسے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اور اس کا ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوقت سے مدینہ شریف آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کریں۔ جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، یہ غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یعنی جب تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے تو تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری سلیب پرستی روکتی ہے، یعنی تم سلیب کی پوجا کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی کی شکل میں جو ان کی علامت ہوتی ہے، اور اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا۔
اس شکل کی سلیب تھی، تو اب یہ تو ان کے لیے منوس ہونی چاہیے، لیکن عجیب ہے کہ یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، بات بڑی عجیب ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے اسلام سے، یعنی اگر تم مسلمان ہوتے تم خنزیر کیوں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اور سب کے سب بولنے لگے اور شور مچانے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ اگر باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان ہوگا۔ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا حقیقی مددگار ہے، حقیقی حفاظت کرنے والا ہے، حقیقی طور پر روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی حقیقی طور پر روزی دینے والے ہیں، حقیقی طور پر حفاظت کرنے والے ہیں، حقیقی طور پر مددگار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو ایسی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تعلیم کے بغیر کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ ساری باتیں تم مانتے ہو تو بتاؤ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی 80 سے کچھ اوپر آیتیں نازل ہوئیں، پہلی آیت سے لے کر آگے تقریباً 80 سے زائد آیات نازل ہوئیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، الحی آپ زندہ، القیوم اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔